ہو گئے مبشر کہہ رہا سوری وہ ڈاکٹر اپنا ظفر اللہ شاہ صاحب ہو گئے، دین سیالوی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں فیس ٹو فیس بٹھا کے گالیاں دیا کرتا تھا. میں طلعت کی روڈ پہ ان کا مین ڈبیٹر تھا اور میری وہاں پہ آئی ڈی ہوتی تھی، یہ عثمان جانتا ہے، شاہ جی آفیشیل کے نام سے. اور یہ جب بھی طلعت اور یہ اپنا طلعت مسرور وغیرہ جب یہ لوگ پھنس جاتے تھے نا، نادر وغیرہ، تو میں ان کا وہ ایمبولینس بن کے آیا کرتا تھا. اور میری آئی ڈی کا نام تھا، شاید آپ نے دیکھی ہو، اس وقت جان کے نام سے میری آئی ڈی ہوا کرتی تھی وہاں پہ، عیسائی آئی ڈی، ٹھیک ہے نا. تو میں ایمبولینس کا کام کیا کرتا تھا ان کے ساتھ. یہ اپنا سیکر کو، ڈاکٹر ڈو کو میں نے اتنی گالیاں دی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے. بہرحال ان لوگوں نے مجھے معاف کر دیا. اور میں نے پھر اخیر جب یہ ٹاپک جب میں نے دیکھا کہ یہ غلط آیا تو پھر میں جو ہے نا سب سے پہلے میں نے جب اسلام کے آنے کی بات کی، میں نے اسی سے رابطہ کیا تھا ڈاکٹر ڈو کو، کیونکہ میں نے اس کو سب سے زیادہ تنگ کیا ہوا تھا. وہ میرے سامنے نہیں بیٹھتا تھا، کہتا تھا تو مجھے گالی دے گا میں جا رہا ہوں. اندازہ کریں، کبھی نہیں بیٹھتا تھا میرے سامنے ڈاکٹر ڈو. پھر میں نے ڈاکٹر ڈو کو ہی رابطہ کیا اور اس نے کہا، میں کہا یار تو پڑھا مجھے، کیونکہ میں نے سب سے زیادہ تو یہ تنگ کیا ہے، تو پڑھا کلمہ مجھے. اور آن بروڈ میں نے الحمدللہ میں اور میری وائف نے، ہم دونوں نے پڑھا تھا کلمہ. ہاں زبردست. تو میں صرف یہ عثمان بھائی کو نا صرف یہ چیز سمجھانا چاہ رہا تھا. میں یہ نہیں اللہ معاف کرے کو منع کر رہا ہوں، ان کو مرضی ہے ان کی، وہ اپنے ٹاپک پہ یا آپ اپنے ٹاپک پہ سینئر ہیں الحمدللہ، آپ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ جب آپ کسی قادیانی سے مناظرہ کرو گے نا تو وہ کیا کرے گا، وہ اپنے عقیدے کا دفاع کرے گا آپ کے سامنے. لیکن جب آپ دعوت دو گے نا تو سوال جواب اور دعوت یہ بہترین آپشن ہے مناظرے کی نسبت. دیکھیں دعوت میں بھی وہ اپنا ہی عقیدہ بیان کرے گا. اچھا وہ بحث نہیں ہم کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں مفتی صاحب کے پاس ادھر کچھ قادیانی آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ بھائی نیوٹرل براڈ پہ یا ہماری براڈ پہ آپ آئیں، یہ موضوعات کے اوپر مناظرہ کریں. اگر تو یہ خود کو مناظر کہہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ جائیں گے، نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا، یہ کس کام کے لیے بیٹھے ہیں ہم. تو الٹا اگر یہ ان کو گالیاں دیں گے یا پھر برا بھلا کہیں گے یا مناظرے کے لیے چیلنج کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، تو کیا اس پلیٹ فارم پہ جہاں پہ ہم بیٹھ کے ان کا رد کر رہے ہیں تو کیا یہ ہماری عزت کا باعث بنے گا یا ذلت کا؟ ظاہری بات ہے ہم یہی کہیں گے کہ مفتی صاحب آپ اتنا عرصہ قادیانیت کے رد کی باتیں کر رہے ہیں، اتنا آپ اپنے آپ کو 30 سال کی باتیں کر رہے ہیں اور یہاں پہ قادیانی آپ کو چیلنج دے رہے ہیں. آپ تو اپنی نشست سے باہر ہی نہیں اٹھ رہے، اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں کر رہے. تو میں یہ بات لے کے آیا تھا علامہ صاحب کے پاس. ہاں وہ کسی مولوی عبدالستار صاحب کی بات کر رہے تھے میرے خلاف. اچھا سلمان صاحب، جی جی، ابھی آپ نے قادیانی عقیدے سے توبہ کر لی سارے، یعنی اس کے عقائد سے؟ جی جی الحمدللہ. اچھا ابھی مطلب آپ کا کیا نظریہ حضرت امام مہدی کے متعلق یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق؟ جی وہ بالکل آئیں گے، جو جن کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ اور ہے، اور یہ مرزا جو ہے یہ جھوٹا ہے بالکل. ہاں یعنی اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا کنسیپٹ ہے ابھی آپ؟ جی وہ بھی آئیں گے، بالکل آئیں گے. اور آ کے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ وہی ہوں السلام، گے جن کا نام محمد ہوگا، والدہ کا نام اپنا فاطمہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ بالکل بھی مرزا غلام قادیانی بغیرت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. یہ اصل بات یہ ہے کہ ایکس قادیانی عمومی طور پہ وہ قادیانیت کو تو چھوڑ دیتی ہیں لیکن قادیانی عقیدے کو نہیں چھوڑتے. تو اس وجہ سے میں نے پوچھا ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو آپ کے ایمان کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور رہتی زندگی تک آپ کو اسی عقیدے کے اوپر موت عطا فرمائے اور حیات عطا فرمائے. آمین آمین. ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا. تو وہ جن کی میں بات کر رہا تھا نا اپنا بقایا مقصود صاحب. عثمان ادھر، عثمان بھائی، عثمان موجود ہے؟ جی میں موجود ہوں ساتھ محترم. ہاں وہ یہ ہے کہ پتہ ہے کیا، اگلے کی سچویشن ایک سمجھتے ہیں، کیونکہ پہلے میں نے ان کی باتیں نہیں سنی تھی، مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے. نہیں میں یہ میری میں مخاطب ان سے نہیں تھا ساتھ محترم. ایک اور بات، یہ اسی آئی ڈی کو پہلے چونکہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں قادیانی تھا، اور پہلے مجھے بھی لگا صاحب یہ نیچے گستاخ آیا بدبخت، میں اس کو بلاک کریں یار.
یہ دیکھ مفتی صاحب مجھے بھی ایسے مسلمان لگا بھائی کہ کو میں عرصہ دراز سے عثمان ایک جانتا منٹ ہوں. سن تو لینا. مفتی صاحب کو بولنے دو یار. مجھے ایسے لگا کہ یہ بندہ نا قادیانی ہے تو لیکن جب انہوں نے اپنے حالات و واقعات بتائے تو پھر سمجھ آئی کہ اچھا یہ کیا معاملہ کیا ہے. جی میں نے تو اپنا آپ کو تو وہ خاندان بھی یہ بتا ہے دیا اور میرے پورے کہ خاندان کو آپ جانتے ہیں مفتی جو صاحب ایکس بھائی. قادیانی خاص کر جی کے جی ہوتے ہیں نا کیونکہ نئے نئے وہ نکلے ہوتے ہیں اس کلٹ سے تو وہ پھر ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں, عام کسی بندے کے معاملات الگ ہوتے ہیں. عثمان بھائی کوئی سمجھ جی نہیں آئی ہے نہیں آپ استاد محترم, میری ان سے گفتگو ہی نہیں ہوئی. میں بتاتا ہوں. میں علامہ عبدالستار صاحب کے پاس آیا, ان کو میں نے آ کے ایک سوال کیا. میں نے کہا کہ کوئی شخص ہے وہ اپنے آپ کو علامہ فہامہ مناظر کہتا ہے اور قادیانی جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں بھائی ہم سے مناظرہ کرو. پھر وہ مناظرے کا چیلنج لے کے آتے ہیں, پھر وہ مکر جاتا ہے. پھر کبھی کہتا ہے میں اس پہ مناظرہ کروں گا, کبھی کہتا ہے میں اس پہ کروں گا, کبھی وہ کہتا ہے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے وفات شدہ مان لیں. یہ ریکارڈنگ موجود ہے اس کی. تو وہ بجائے مسلمانوں کی عزت کا باعث بننے کے وہ ذلت کا باعث بن رہا ہے, اور وہ خود اس کا اقرار ہے میں گالیاں دیتا ہوں. تو وہی شخص خود کو بریلوی کہہ کے علماء اہل سنت بریلیوں کے اوپر وہ تبرہ بازی کر رہا ہے, اعلیٰ حضرت کے اوپر بھونک رہا ہے. تو کیا ایسا شخص جو ہے وہ مسلمانوں کی عزت کا باعث ہے یا ذلت کا باعث ہے؟ تو اس پر علامہ صاحب نے اپنا کچھ تبصرہ دیا تھا کہ وہ مناظرہ نہیں کرتا نا. ایک تو کہتا مناظر ہے لیکن وہ قادیانی چیلنج لے کے آتے مناظرہ ہی نہیں کرتا, اپنی کھڈ میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس پہ علامہ صاحب نے کہا تھا بالکل ایسا شخص اگر یہ کام کر رہا ہے تو بالکل جو ہے نا ویسے شخص سے قطع تعلق کرنا چاہیے جو منافقت بھی کرے اور مسلمانوں کی جڑیں بھی وہ کمزور کرے. تو پھر سلمان بھائی نے آگے سے یہ بات کی تھی کہ سلمان بھائی آپ مناظرے کا کہہ رہے ہیں تو میرے خیال سے تو مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہیے, پھر آپ تشریف دے آئے. جی استاد محترم. اچھا بات یہ ہے کہ جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ یار اس کو ٹک ٹاک کے اوپر بھی کوئی نہیں جانتا, اس کو آپ لوگوں نے مشہور کرنا ہے جتنا مرضی کر لیں. بھائی یہ دیکھیے یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا. اب یقینی سی بات ہے علامہ عبدالستار صاحب پوچھیں گے کہ بندہ کون ہے, بندہ بتائے نا, تو تاکہ اس کو دیکھ کے اس کے اوپر حکم لگایا جائے. اب وہ استاد آپ کو پھر محترم بتا پھر ایک آپ منٹ سن تو کی لینا, محبت بھی ہے سن تو نا, لینا. وہ آپ کو کوئی گالیاں دے تو ہم سے بھی برداشت نہیں کوئی ہوتا. بات نہیں گالی یار, پھر وہی بات یار, پھر وہی بچپنا چھوڑ دیں عثمان. عثمان جیسے نا میں اس بندے کو دیکھا ہوا بھی ہے میں نے, تو اس کا کیریکٹر سلمان تو بھائی میں ضرور تھوڑا علماء سا والا مجھے ہے اگر لیکن وہ تھوڑا مجھے سا عالم ٹائم دیں, لگتا نہیں ہے, وہ عالم نہیں ہے میرا خیال. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ ہے کہ خام خواہ کا مشہور بھی نہ کریں ایسے سوالات کر کے, اور وہ ہر ایک کو پھر دلچسپی پیدا ہوگی کہ کون ہے, کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس کی کھوج میں تو لگیں کون ہے, تو مشہور ہوگا بندہ, خام خواہ کا مشہور ہوگا, لوگوں کی توجہ اس کی طرف جائے گی. تو یہ ہے کہ ایسے چیزوں کو پروموٹ بھی نہیں کرتے, نام بھی نہیں لیتے, فتنہ خود ہی دب جاتا ہے. اور رہی بات ہمیں گالی دیتا ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں, کیا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. قادیانی ادھر ہمیں دیہڑی کی پتہ نہیں کوئی 1000 سے زیادہ گالی تو دے دیتے ہیں, تو کیا کیا جائے اب, تو کوئی اپنا بندہ دے دے تو پھر کیا مسئلہ ہے. کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں, گالی کی تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے نا. اور ویسے بھی یہ سچی مچی جب تک ہم کوئی 200-400 گالیاں نہ کھا لیں تو پیٹ ہمارا بھی نہیں بھرتا. ہاں کوئی گل نہیں, گالی کی کوئی بات نہیں, تو اتنی ٹینشن نہ لیا کر. تو اصل دیکھتے ہیں کہ اس کے نقصان کتنے ہوں گے, نقصان کے اوپر پہلے توجہ کر لیتے ہیں. خام خواہ کا وہ ایسے ہی بندہ ہے, اس کو جانتا جونتا ہے کوئی نہیں. بس جی استاد محترم ٹھیک ہے. بس کوئی بات نہیں, کرنے دیں ان کو, اپنا کرنے دیں. ہر ایک کو اپنا کام کرنا چاہیے, ان کا کام ہے. بلکہ وہ ہمیں گالی دے کے نا وہ ہمیں مشہور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہمیں گالی دے کے نا. اب ہوگا یہ کہ ادھر سے ہماری طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں ہو رہا, تو ہماری کمیونٹی اس بندے سے واقف ہی نہیں ہے. لیکن ایک ضرور فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کی جو کمیونٹی ہے نا وہ ہم سے ضرور متعارف ہو رہی ہے, وہ ہمیں تلاش کرے گی. جب وہ ہمیں تلاش کرے گی کہ یہ مفتی مبشر کو یہ بندہ گالی دے رہی ہے, یہ کون ہے یار, وہ ہمیں تلاش کرتے کرتے وہ ہم تک پہنچیں گے. جب ہم تک پہنچیں گے تو وہ ہماری پھر گفتگو بھی سنیں گے.
وہ ہمارے ساری ٹک ٹاک کے اوپر رکھی ہوئی پوسٹوں کو بھی دیکھیں گے کہ بندہ کیا ہے یار. وہ جب دیکھیں گے تو وہ پھر الٹا اس بندے کو گالیاں نکالیں گے, یار یہ تو بندہ ٹھیک ہے, یہ تو مرزا قادیانی کو ننگا کر رہا ہے, قادیانیت کو ننگا کر رہا ہے, اور تو نے کیوں گالی دی اس کو؟ تو یہ وہ اپنا نقصان خود ہی کر رہا ہے, اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑا پھیر رہا ہے. تو ہمیں نہیں کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور نہ صرف اس مولوی صاحب کی, میں آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے, کوئی بھی یہاں ٹک ٹاک کے اوپر بڑی آئیڈیز ہیں جو ہمیں گالیاں نکالتے ہیں یا پتہ نہیں بڑا کچھ کہتے ہیں, تو کسی کو بھی کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں, ان کا نام تک نہیں منہ پہ لانا. یہ ہماری پالیسی ہے, یہ ہماری پالیسی کے اندر شامل ہے, اور اسی پالیسی پر ہی ہم عرصہ 25 سال سے کام کر رہے ہیں. ہم اپنے مخالف کا, یعنی قادیانیوں کے علاوہ وہ کوئی بھی مخالف ہو, اس کا منہ پہ اس کا نام تک بھی نہیں لاتے. ہاں قادیانیوں کے تو ضرور, پھر کیونکہ ان کے ساتھ تو ہماری ڈیبیٹس چلتی ہیں نا, تو ان کو تو چونکہ ننگا کرنا ہوتا ہے, قادیانیت کو ننگا کرنا ہوتا ہے, تو ان کی ایک ایک چیز کو پھر ہم ننگا کرتے ہیں, بتاتے ہیں لوگوں کو, یہ دیکھو یہ ہے ان کی لو فار آل اور ہیٹڈ فار نن, یہ ہے قادیانیت. تو قادیانیوں کے معاملے لگ گئے, قادیانیوں کے علاوہ کے معاملات بالکل الگ تھلگ, ان کو چھیڑنا بھی نہیں, ان کا زبان پہ نام بھی نہیں لاتے. تو یہ ہے پالیسی. اچھا ٹھیک ہے صاحبان, آپ حضرات, سلمان صاحب آپ کا بھی شکریہ, علامہ عبدالستار صاحب آپ کا بھی شکریہ. تو مجھے اجازت دیجیے, آپ حضرات بیٹھیے اور علامہ صاحب کے علم سے مستفیض ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیں, جاتے جاتے یہ عرض کر دوں کہ ہر بندے کے, ہر عالم کے اپنے اپنے معاملات ہیں. ضروری نہیں کہ اب دیکھیں علامہ عبدالستار کے اپنے معاملے, مجھے نہیں پتا کہ ان کو کس معاملے کے اوپر زیادہ گرفت ہے. ہو سکتا ہے ان کو زیادہ گرفت جو ہے نا وہ نعت پڑھنے پر ہو, یا تلاوت کرنے پر ہو, یا تقریر کرنے پر ہو, یا تدریس کے اوپر ہو, یا مطلب شرعی مسائل بیان کرنے پر ہو, یا مطلب مکالمات کرنے پر ہو. تو ہر کے شعبے الگ الگ ہوتے ہیں. آپ کسی عالم دین کو دیکھ کے یہ نہ توقعات وابستہ کر لیا کریں کہ دنیا کے ہر سوال کا جواب اس نے دینا ہی دینا ہے کیونکہ یہ علامہ صاحب ہے, مفتی صاحب ہے. او بھائی یہ بھی تو دیکھو اس کا شعبہ کون سا ہے. تو شعبے کے متعلقہ اب ہمارے دارالفتاح کے اندر بھی مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بیع و شرع کے مسائل بتانے والا مفتی ہے, یہ نکاح اور طلاق بتانے والا مفتی وہ لگ گیا, وہ ٹیبل لگ گیا, ٹھیک ہے. نماز روزے کے مسائل بتانے والا مفتی لگ گیا, وہ یہ والے مسئلے پوچھنے ہیں تو اس کے پاس جاؤ. تو یہ دیکھیں ایک دارالفتاح کے مختلف شعبہ جات ہو جاتے ہیں, سمجھ آئی کہ نہیں. تو لکل فن رجال, ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں, وہ اس فن کو بہتر جانتے ہوتے ہیں. تو جو جس کا فن ہے اسی سے اس کا سوال کیا جائے اور اس سے وہ توقعات وابستہ کی جائے. ٹھیک ہو گیا. وما علینا الا البلاغ. ایک ریکویسٹ ہے, تو آپ نے بھی بتایا کہ پھر نام نہیں لیا جائے گا, اور میں بھی اجازت چاہ رہا ہوں, تو علامہ صاحب بھی کو بھی کہہ دیں کہ جو بات میں نے بتائی یا کہیں وہ پھر یہاں پہ ختم ہو جائے, نہ کسی کو اس پر بات کرنے کی پھر مزید اجازت. وہ علامہ صاحب سمجھتے ہیں, ان کو آپ نہ مشورہ دیں, وہ بہترین عالم ہوتا ہے, عالم یہ سمجھتے بڑے شریف ہیں, بڑے بھولے ہیں, اور ماشاءاللہ بڑے نرم ہیں, تو اس لیے ہاں کوئی نہیں. عالم دین کو مشورے نہیں دیتے. عوام کو یہ حق بالکل بھی نہیں ہے کہ ایک عالم دین کو اٹھ کے مشورے دے کہ ایسے کرو ایسے نہ کرو. بالکل نہیں, ایسی ضرورت بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی, رب رکھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم علامہ صاحب, مجھے بھی اجازت دیجیے گا, جی آپ پھر انشاءاللہ گفتگو. جزاک اللہ. جی بارک اللہ, دو مزید فضید. جی دوستو, دیکھا علامہ مفتی مبشر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی, دلائل اور بڑی میں کہتا ہوں سیر حاصل تھی, جو کہ ہمیں اپنے علماء سے وابستگیاں رکھنی چاہیے اور جو ہونی چاہیے, اور دین کی خدمات کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور باقی ہر بندے کا اپنا اپنا ایک شعبہ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مبلغ ہے تو اس نے تبلیغ کرنی ہے, مقرر ہے تو اس نے تقریر کرنی ہے, مدرس ہے تو اس نے تدریس کرنی ہے. جی او زیڈ صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟
دیکھیں مولانا صاحب یہ دوسری دفعہ ہوا ہے آپ نے میرا مائک میوٹ کیا ہے. پہلی دفعہ بھی جب مفتی صاحب آئے ہیں یہاں آپ کے ماڈریٹر نے کیا ہے. دیکھیں یہ میں نے طریقہ کیا، کار جو ان سر اور یہ بالکل مناسب نہیں ہے سر. میں نے نہیں کیا آپ کا مائک میوٹ، اور صحیح بات آپ کا مائک میوٹ تھا تو آپ ان میوٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ سر میں نے ان میوٹ اس لیے نہیں کیا کہ ظاہرہ آپ نے اگر میوٹ کیا یا آپ کے ماڈریٹر نے کیا ہے اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.